لڑائیاں ہی لڑائیاں پاکستان تحریک انصاف کے اندر پھڈا تے ہویا ہے پائن اور بڑا وڈا پھڈا ہویا ہے اندر کی ایک بڑی امپورٹنٹ خبر دینے لگا ہوں. اگلی گرفتاری کس کی ہو سکتی ہے؟ لال بتی کہاں جل رہی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے ایک سینئر رہنما کی. گوریا تیرا بیڑا گرک ہو جائے، تیرا ککھ نہ رہے. ساری حکومت گراتی اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ جیسے ہی آیا ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے سینئر اینکر پرسن کے خلاف اسپیشل کمپلینٹ کے تحت ٹرائل چلانے کا پلان تیار کیا جا چکا ہے. ایک تے پہلے تانوں وکیل نہیں لبدا پیا، پیسے تہاڈے کول ہے کوئی نہیں، اور جڑے دو چار انہوں نے خلاف بھی تحقیقات شروع کر دیا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، پچھلے 24 گھنٹے میں بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. لڑائیاں ہی لڑائیاں پاکستان تحریک انصاف کے اندر، ایون دو اسے ڈاؤن پلے کرنے کی جو ہے وہ کوشش ضرور کی گئی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے یہ معاملات ابھی اور خراب ہونے جا رہے ہیں. اور میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں اندر کی ایک بڑی امپورٹنٹ خبر دینے لگا ہوں کہ مجھے کیوں لگ رہا ہے اس طرح. اور پچھلے 24 گھنٹے میں شاہ محمود قریشی صاحب کی تو گرفتاری ہو گئی. میں پچھلی ویڈیو میں زیادہ اس کے اوپر بات نہیں کر سکا، لیکن ایک اور نام ہے. اگلی گرفتاری کس کی ہو سکتی ہے؟ اگلی گرفتاری کس کی ہو سکتی ہے؟ لال بتی کہاں جل رہی ہے؟ یہ میں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ میں نام لینے لگا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے ایک سینئر رہنما کی، اور وہ ڈیٹیلز بھی ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور ایک سینئر اینکر پرسن کے خلاف بھی حالات خراب ہونے لگے ہیں. وہ اینکر پرسن کون ہے اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ اب ہم صرف چند قدم کی دوری پہ ہیں، اور جنہوں کہتے ہیں نا ہاتھی لنگ گئے تو پوچھ رہ گئی ہے تو ہاتھی جناب گزر گیا ہے، اب پوچھ رہ گئی ہے. 7 لاکھ سبسکرائبرز سے بس ہم صرف چند قدم کی دوری کے اوپر ہیں. جس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے 6,96,000 سبسکرائبرز ماشاءاللہ ہو چکے ہیں، اور اب صرف تقریباً 4,000 سبسکرائبرز. تو میرے خیال میں اگلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر اندر یہ نمبر ہم اچیو کرنے جا رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ ہم لوگ اس نمبر تک آپ کی وجہ سے، آپ کی محبت کی وجہ سے، پیار کی وجہ سے، فالوئنگ کی وجہ سے اور سبسکرائب کرنے کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں. تو آپ کا یہ ساتھ جو ہے ہمیں آگے بھی چاہیے، آپ کی سپورٹ ہمیں آگے بھی چاہیے. جن لوگوں نے ابھی تک نہیں سبسکرائب کیا فوراً سبسکرائب دا بٹن دبا دیو اور بیل آئکن ساتھ پریس کیجئے، اور آل ویڈیوز کا جو بٹن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ ہمیں سپورٹ کر سکیں. اچھا جی، خبریں میں نے تھوڑے سے ہنٹس آپ کو دیے ہیں، اب ذرا میرے ساتھ رہیے گا تاکہ میں ایک ایک کر کے ساری چیزوں کو جو ہے میں کور کر سکوں. سب سے پہلے تو جناب نوشہرہ میں پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز، نئی پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک نیا ورژن نکلا ہے پرویز خٹک صاحب والی، اس کا نوشہرہ میں جناب کل پہلا جلسہ منعقد کیا گیا. بائی دا وے جہاں سے جلسوں کی بات ہو رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین سے پہلے استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ بنی تھی جہانگیر ترین صاحب والی، اس کا ابھی تک جلسہ نہیں ہوا، اس کا ابھی تک کوئی باقاعدہ جلسہ نہیں ہو سکا ہے. تو پرویز خٹک صاحب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ پہل کر لی ہے، اور علیم خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی جو ہے وہ اب تک وہ کام نہیں کر سکی. تو یہ تو مطلب کریڈٹ دینا پڑے گا آپ کو خٹک صاحب کو. تو انہوں نے اس جلسے سے خطاب کے مناسب قسم کے لوگ تھے، مطلب کوئی بہت بڑا کوئی جلسہ نہیں تھا اور کوئی بہت فلاپ بھی جلسہ نہیں تھا، مناسب قسم کے لوگ تھے. انہوں نے کہا جی کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے اپنے کارکنوں کو گمراہ کیا، سیاسی کارکنوں کی تربیت کرنا قائد کی ذمہ داری ہوتی ہے. پی ٹی آئی چھوڑی تو کچھ نوجوانوں نے سوشل میڈیا پر گالیاں دی. ہم نے پی ٹی آئی میں گالیوں کے سوا کچھ نہیں دیکھا اچھا، ہم نے پی ٹی آئی میں گالیوں کے سوا کچھ نہیں دیکھا. چیئرمین پی ٹی آئی کہتا ہے سب چلے جائیں مجھے پرواہ نہیں، ہمیں کہا جاتا ہے کہ غداری کی ہے. میں نے پی ٹی آئی کی جتنی خدمت کی کوئی نہیں کر سکتا. پی ٹی آئی الیکٹیبلز کی وجہ سے اٹھی تھی، اب ہزاروں لوگ پی ٹی آئی چھوڑ کر ہمارے پاس آئیں گے، یہ سمجھتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کی وجہ سے ہوں. انہیں بتاؤ کہ تحریک انصاف میری وجہ سے ہے. خیبر پختونخوا سے پی ٹی آئی کا صفایا کر دیں گے. صوبہ کے عوام پی ٹی آئی کو چھوڑ چکے ہیں، ہم وفاقی حکومت میں کوئی کارنامہ نہیں دکھا سکے. چیئرمین پی ٹی آئی بتائیں پنجاب کو کیا دیا. اچھا بائی دا وے میں خٹک صاحب کی اس بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ جی ہم پی ٹی آئی کا صفایا کر دیں گے. پی ٹی آئی کا صفایا نہیں ہو سکتا کے پی سے، یہ میں آپ کو بڑا کلیئر کٹ کہہ دوں. یہ خٹک صاحب کی ایک پولیٹیکل سپیچ جلسوں کے اندر کھڑے ہو کے اس طرح کے دعوے کیے جا سکتے ہیں، اینج کر دیں گے اونج کر دیں گے. پاکستان تحریک انصاف کا سب سے مضبوط قلعہ اگر کوئی ہے تو وہ خیبر پختونخوا ہے. پنجاب سے بھی زیادہ تگڑا قلعہ جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ خیبر پختونخوا ہے. تو خٹک صاحب جو ہیں ذرا میرے خیال میں ظاہری بات ہے پارٹی کی ایک لانچنگ جلسہ جس کو کہتے ہیں نا، پہلا جلسہ ہو رہا ہے تو اس قسم کے بیانات دیے جاتے ہیں. یہ ہر سیاسی رہنما ہے، میں کوئی خٹک صاحب کو یہ نہیں کہہ رہا ہے کیوں کیا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہر جگہ اس قسم کے نعرے شعرے مارے جاتے ہیں. لیکن فیکچول پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آج بھی خیبر پختونخوا کی ایک بہت مقبول سیاسی جماعت ہے اور لوگوں کا ووٹ بینک ان کے ساتھ ہے وہاں پہ، یہ ماننے والی بات ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ سابق گورنر خیبر پختونخوا اور پی ٹی آئی رہنما شاہ فرمان صاحب جو ہیں
انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جناب وہ پارلیمانی سیاست سے دستبردار ہونے. پارلیمانی سیاست سے, اس میں ذرا ڈفرنس ہے, سیاست سے نہیں, پارلیمانی سیاست. پارلیمانی سیاست سے کیا مراد ہے کہ وہ الیکشن نہیں لڑیں گے, اس کا یہ مقصد ہے. انہوں نے یہ اعلان کر دیا. انہوں نے کہا میرے خاندان سے کوئی فرد الیکشن میں حصہ نہیں لے گا. حلقہ کارکنوں کے حوالے کرتا ہوں, تحریک انصاف میں میرے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, سب کو پتہ ہے پی ٹی آئی میں کس نے کتنے پیسے بنائے. کور کمیٹی میں مجھ سمیت 3 رہنماؤں پر غداری کے الزامات لگے. اچھا, اب یہ جو چیز ہے نا, یہ جو کہہ رہے ہیں غداری کے الزامات لگے, یہ بھائی جان پچھلے 24 گھنٹے میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں نا, اس کا اس سے تعلق ہے, جس کو شاہ محمود قریشی صاحب جو کل پریس کانفرنس کر کے کہہ رہے تھے نا کہ کچھ بھی نہیں ہوا, ایم ہی خامخواہ میڈیا کے اندر قیاس آئی ہیں. نہیں ہوا ہے, پھڈا تے ہویا ہے پائن, پھڈا تے ہویا ہے, اور بڑا وڈا پھڈا ہویا ہے کہ مطلب شاہ فرمان کو اس قسم کا اعلان جو ہے وہ کرنا پڑ گیا. تو اچھا, پھر وہ اپنی پارٹی کے اوپر الزامات بھی لگا رہے ہیں کہ تحریک انصاف میں لوگوں نے پیسے بنائے ہیں. تو میں تو ہمیشہ یہ بیچارے ہمارے بھولے بھٹکے جو انصافی کارکن ہیں, جو دل و جان سے پاکستان تحریک انصاف پہ جب اپنی جان چھڑکتے ہیں, میں ان کو اکثر یہ کہتا ہوں کہ بھائی جان سارے ایک کو جگہ گرے ہیں, سارے ایک کو جگہ گرے ہیں. تو شاہ فرمان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں ابھی بھی تحریک انصاف میں ہوں. انہوں نے کہا میں تحریک انصاف میں ہوں, ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ تحریک انصاف میں کس نے کتنے پیسے بنائے ہیں. اور انہوں نے کہا جی میں پارلیمانی سیاست, میں نے یار اگلا الیکشن نہیں میں لڑوں گا. تو یہ شاہ فرمان صاحب کی جانب سے جو ہے وہ اعلان ہوا. اس کے علاوہ تحریک انصاف جنوبی پنجاب کی سوشل میڈیا ٹیم کے سربراہ نوشروان نیازی, انہوں نے بھی پارٹی سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے. انہوں نے ملتان سے اپنا بیان جاری کیا. انہوں نے کہا 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتا ہوں 18 اگست کو. 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتا ہوں 18 اگست کو. یہ انہوں نے 18 اگست نہیں کہا, یہ میں کہہ رہا ہوں کہ 18 اگست کو. اب 9 مئی کا اگر آپ شروع کریں تو 9 جون, 9 جولائی, 9 اگست, یعنی تقریباً اپروکسیمیٹلی کوئی 3 مہینے اور 9 دن کے بعد, 3 مہینے اور 9 دن کے بعد انہوں نے تحریک انصاف کو خیر بات کہنے کا اعلان کر دیا. اور انہوں نے کہا جی میں ان واقعات کی مذمت کرتا ہوں, میرا پی ٹی آئی یا ان کی سوشل میڈیا ٹیم سے اب کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سوشل میڈیا ٹیم کے حوالے سے یہ پہلے صاحب نہیں ہیں جو چھوڑ کے گئے ہیں. ڈاکٹر ارسلان خالد صاحب جو ایکچولی یہ سوشل میڈیا کے معاملات کو ہینڈل کرتے تھے, وہ بھی بہت پہلے اظہار لا تعلقی کر چکے ہیں, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. البتہ وہ ان کی اظہار لا تعلقی 9 مئی سے پہلے کی تھی, 9 مئی سے بھی پہلے کی تھی. ایک اور ان کا ایک وہ لڑکا ہوتا تھا اظہر مشوانی, جو اینو گال کٹ تھے, انو گال کٹ, بڑی گالیاں اس نے دی تھیں. اور یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے پرویز خٹک صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف میں جو گالیاں ہی چلی ہیں, تو ظاہری بات ہے یہ اوپر سے یہ کپتان کے ہی کارنامے تھے, یہ کپتان کا ہی اسٹریٹجی تھی کہ لوگوں کو انہوں نے گالیاں سکھائی, اور رج کے سکھائی ہیں. جو جتنی گالیاں دے سکتا تھا اس کو اتنی ترقی ملتی تھی. تو جب انہوں نے ماحول ہی اس قسم کا بنا دیا ہوا تھا, تو آج وہ جتنا بھی لونڈا لپاڑا ہے اس نے یہی سیکھا ہے, خان صاحب سے یہی کمال سیکھا ہے. جناب گال کڈو, گولی نہیں چلا سکتے تو گالی چلا دو. گولی اور گالی میری نظر میں ایک ہی نقصان کرتی ہے, یا تو وہ اگلے کی عزت مار دیتی ہے یا بندہ مار دیتی ہے, دونوں میں سے ایک کام کرتی ہے. تو خان صاحب نے جو ہے نا وہ گالی کی پالیٹکس کو بہت پروموٹ کیا ماشاءاللہ, یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے اس بات کا. اچھا جی, اب آ جائیں شاہ محمود قریشی صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا تھا کہ شاہ صاحب کو جو ہے وہ کل گرفتار کیا گیا اور ان کی رہائش گاہ سے ایف آئی اے نے ان کو گرفتار کیا. وہ گرفتاری جو ہے وہ ایف آئی اے ہیڈ کوارٹرز کی جانب سے بیسکلی ہوئی ہے, اور معاملہ ہے سائفر کا. اچھا, اب اس میں جو ان کی ایف آئی آر آئی ہے نا, اس کے اندر ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, اور وہ اس کے اندر چھپی ہوئی ہے ایک چیز. ایک تو ان کے خلاف بیسکلی یہ جو دفعہ لگائی گئی ہے وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 34 پی پی سی کے تحت جو ہے وہ ان کے اگینسٹ یہ کارروائی ہو رہی ہے, جو ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے. لیکن اس ایف آئی آر کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو اس کے اندر ایک پارٹ جو ہے نا, وہ ایک لائن یہ بتاتی ہے کہ اگلی گرفتاری کس کی ہو سکتی ہے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے therefore at police station CTW FIA Islamabad prima facie a case under section 5 and 9 of Official Secret Act 1923 34 PPC is registered against former Prime Minister Imran Ahmad Khan Niazi, former Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi for wrongful communication, use of official secret information and illegal retention of cipher telegram, official secret document with malified intention, whereas اب آگے بڑا انٹرسٹنگ ہے, whereas رول آف دا فارمر ایس پی ایم محمد اعظم خان, پرنسپل سیکرٹری کی بات ہو رہی ہے, جو عمران خان صاحب کے پرنسپل سیکرٹری تھے, جو اب مختلف جگہوں پہ آلریڈی جا کے اپنے بیانات ریکارڈ کرا چکے ہیں. فارمر فیڈرل منسٹر اسد عمر اینڈ ادر ایسوسیٹس انوالوڈ ول بی ascertained ڈیورنگ دا کورس آف انویسٹیگیشن. انہوں نے کہا جی ان دونوں کے رولز ابھی ہم چیک کریں گے کہ ان کے رولز کیا ہیں. تو یہ جو اگلی گرفتاری ہے نا,
یہ ان دونوں کے اوپر لال بتی جل رہی ہے. اعظم خان صاحب تو اس وقت بیانات کے اوپر بیانات جو ہیں وہ دے رہے ہیں اور اپنی سائڈ آف دا سٹوری وہ ریکارڈ کر رہے ہیں. اسد عمر صاحب جو ہیں وہ آلریڈی پریس کانفرنس کر کے سیکرٹری جنرل کے عہدے سے استعفیٰ دے چکے ہیں, لیکن اپنے آپ کو وہ ابھی بھی یہی کہتے ہیں کہ میں تحریک انصاف کے ساتھ ہوں. البتہ رؤوف حسن صاحب جو سیکرٹری اطلاعات ہیں پی ٹی آئی کے, وہ آلریڈی یہ کہہ چکے ہیں کہ اسد عمر اب ہم میں سے نہیں ہیں. انہوں نے یہ کہا تھا, انہوں نے بیان دیا تھا. تو ان دونوں کے اوپر جو ہے وہ ان کا نام بھی جو ہے وہ اس ایف آئی آر کے اندر آیا ہوا ہے. تو مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کی گرفتاری بھی ہو جائے اگر شاہ محمود صاحب کی ہو گئی ہے, کیونکہ ایک آڈیو آئی تھی, اگر آپ کو یاد ہو ایک آڈیو آئی تھی, اس کے اندر سائفر کے حوالے سے عمران خان صاحب گفتگو کر رہے تھے اور اس میٹنگ کے اندر عمران خان صاحب موجود تھے, شاہ محمود قریشی صاحب موجود تھے, اعظم خان موجود تھے اور اسد عمر شامل تھے. اور یہ اس سائفر کے حوالے سے کرنا کیا ہے یہ آپس میں ڈسکس کر رہے تھے ایلیجڈلی. تو اس لیے ان دونوں کے نام بھی جو ہیں وہ اس ایف آئی آر کے اندر لکھے ہوئے ہیں. ناؤ یو انڈرسٹینڈ, میں جو آپ سے کہہ رہا تھا کہ اگلی گرفتاری کس کی ہو سکتی ہے, تو وہ ان دونوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی کل دوپہر کو, جس کے فوراً بعد ان کو گرفتار کیا گیا, جس کے چند گھنٹے کے اندر اندر ہی شاہ صاحب کو گرفتار کر لیا گیا. اس میں انہوں نے کہا تھا جی کور کمیٹی مشکل حالات میں کام کر رہی ہے, جب تک چیئرمین پی ٹی آئی رہا نہیں ہوتے کور کمیٹی امانت میں خیانت نہیں کرے گی. چیئرمین پی ٹی آئی کی جگہ کوئی نہیں لے رہا, ان کا کوئی متبادل ہی نہیں ہو سکتا. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو انہوں نے جملہ کہا تھا نا, انپس آتا ہے. انہوں نے یہ جو کہا نا چیئرمین پی ٹی آئی کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا, ان کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا. This I think so. This is not news. I think so. This did not go too well. یہ کوئی زیادہ اچھے طریقے سے نہیں لیا گیا کہ شاہ جی ایک تو تانوں رہا کیتا ہے تو پھر تسی کہندے ہو ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا, تو کس کام تے تسی وائس چیئرمین ہے گئے ہو. انہوں نے کہا چیئرمین پی ٹی آئی سے متعلق کسی کو خام خیالی ہے تو وہ دور ہو جائے گی, کر لو تسی دور. آگے انہوں نے کہا جی 10 روز قبل ایک مردم شماری کا نوٹس جاری کیا گیا, 90 دن میں انتخابات کے حوالے سے آئین بڑا واضح ہے اور انتخابات میں 90 دن کی قدغن ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ حلقہ بندیاں قانونی نکتہ ہے. سینیٹر علی ظفر 90 دن میں انتخابات کے لیے درخواست سپریم کورٹ میں جمع کروائیں گے, جبکہ سلمان اکرم راجہ مشترکہ مفادات کونسل کے فیصلوں کو چیلنج کرنے سپریم کورٹ جائیں گے. 90 دن میں انتخابات کے تاخیری فیصلے سے ڈیڈ لائن عبور ہوتی دکھائی دے رہی ہے. اگر بر وقت انتخابات نہ ہوئے تو مزید تاخیر ہوگی. اگر انتخابات میں مزید تاخیر ہوئی تو سینٹ انتخابات متاثر ہوں گے, کیونکہ آدھی سینٹ کو مارچ میں منتخب ہونا ہے. یہ فیکٹ ہے کہ سینٹ جو ہے اس کا انتخاب واقعی مارچ کے اندر ہونا ہے, اور اگر تب تک بھی الیکشنز نہ ہوئے تو آپ کا الیکٹورل کالج ہی کمپلیٹ نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کی اسمبلیاں ہی نہیں موجود, اور انہوں نے ہی آگے سینٹ کے ممبران کو منتخب کرنا ہوتا ہے. تو پھر ان سے صحافی نے سوال کیا کہ کیا تحریک انصاف آئندہ عام انتخابات میں پیپلز پارٹی سے اتحاد کر سکتی ہے. شاہ صاحب نے کہا ہم 90 دن میں انتخابات کے بارے میں پیپلز پارٹی سے مشاورت کے لیے معاملہ کور کمیٹی میں لے کر جائیں گے. 90 دن میں انتخابات کے لیے دیگر سیاسی جماعتوں سے مشاورت میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر ان سے سوال ہوا کہ آپ کسی ڈیل کے تحت جیل سے باہر ہیں. اس سوال پر انہوں نے کہا کہ ان الزامات کو اہمیت نہیں دیتا, اس لیے جواب نہیں دوں گا. تو نال ہی پھر واپس حوالات بھی چلے گئے. شاہ صاحب نے البتہ جو کل ہم نے آپ سے ایک ویڈیو میں ہم نے آپ سے بتایا تھا کہ جی غیر ملکیوں سفارتکاروں سے جو ملاقات ہوئی ہے, شاہ صاحب نے انیشیلی اس کو ڈینائی کر دیا تھا, لیکن کل جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے اس ملاقات کا اقرار کیا, اور انہوں نے کہا کہ آسٹریلین ہائی کمشنر نے ہمیں ناشتے کی دعوت پر بلایا, ہم گئے. اس وقت امریکی سفیر کے علاوہ اہم ممالک کے سفیر بھی موجود تھے. ہم نے الیکشن اور دہشت گردی کے حالیہ واقعات کے بارے اپنا موقف ان کے سامنے رکھا. آگے بڑا انٹرسٹنگ ہے, اس ملاقات میں چیئرمین پی ٹی آئی کی رہائی اور سائفر بارے کوئی بات نہیں ہوئی. اب بندہ پوچھے اچھا چلیں ایک منٹ کے لیے اگر یہ مان بھی لیں, ویسے تو شاہ صاحب کی یہ بات ہضم کرنا مشکل کام ہے, لیکن اگر یہ بات مان بھی لیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے عمران خان صاحب کی گرفتاری یا سائفر سے متعلق امریکی سفیر سامنے کھڑا ہوا ہے, امریکی سفیر وہاں موجود ہے, تو تسی سائفر کے بارے گل ہی نہیں کی شاہ جی. شاہ جی اتنے 55 جلسے کر کے لوگوں کو بیٹھ کے ہم کوئی غلام ہے, ہم کوئی غلام ہے اے کر کے, تو نہ سامنے امریکی سفیر کھڑا ہے, تسی کہتے نہیں اے گوریا تیرا بیڑا گرک ہو جائے, تیرا ککھ نہ رہے, تسی ساڈی حکومت گراتی ہیں وے کتھے ڈونلڈ لو. یہ شاہ جی کو کہنا چاہیے تھا سارا کچھ. شاہ جی کہتے ہیں میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی, میں نے سائفر کے بارے میں بات ہی کوئی نہیں کی. اچھا پھر دوسری بات انہوں نے کہا جی میں نے عمران خان کی گرفتاری کے بارے میں بھی کوئی بات نہیں. شاہ جی اینا ظلم, مطلب ایک پہلی بات تو دماغ مانتا نہیں اس بات کو کہ آپ نے گرفتاری کے بارے میں بات نہ کی ہو, لیکن اتنے امبیسڈرز کھڑے ہوئے تھے اور آپ نے بات ہی کوئی نہیں کی ان سے اس کے بارے میں. آپ نے ملتان کے چونسے آم کے بارے میں بات کی تھی ان سے. کم آن یار شاہ جی, میں تو منیا کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے جو سیاسی جماعتوں کو فالو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا بیچارے بڑے بھولے ہوتے ہیں.
یقین کیجئے میں بڑے دل سے ان کی عزت کرتا ہوں کیونکہ یہ ہمیشہ اس لیے فالو کرتے ہیں کیونکہ پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں. اور شاہ جی انا بھی تو الو نہ بناؤ یار انہوں نے, خدا کے لیے. آپ کی ہر پریس کانفرنس, آپ کی ساری ٹویٹیں, ہر چیز جو ہے وہ عمران خان کی گرفتاری کے ارد گرد گھوم رہی ہے. 5-6 گورے آپ کو وہاں پہ ملے ہوئے ہیں اینڈ یو وانٹ اس ٹو ایکسیپٹ کہ جی آپ نے ان گوروں سے عمران خان کی گرفتاری کے بارے میں بات نہیں کی ہوگی. جان دو, تاڑی مہربانی. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے جی کہ ادھر عمر ایوب صاحب نے جو آج کل سیکرٹری جنرل ہیں, انہوں نے پی ٹی آئی کور کمیٹی سے متعلق چلنے والی خبروں کی تردید کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی چیئرمین پی ٹی آئی ہمارے چیئرمین ہیں اور رہیں گے. پی ٹی آئی یا کور کمیٹی میں کوئی گروپ بندی نہیں ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کے بنائے فریم ورک کے مطابق فیصلہ سازی اتفاقی رائے سے ہو رہی ہے. وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو انتہائی احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. پی ٹی آئی کور کمیٹی کے اجلاس میں کبھی کسی کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہوا. آتے وہ شاہ فرمان جڑا ہے وہ ایم ہی چھڑ کے چلا گیا ہے, وہ ویسے ہی چھوڑ کے چلا گیا, وہ ایم ہی ناراض ہو گیا. اوپر سے وہ جو وکیل ہیں عمران خان صاحب کے پی ٹی آئی کے, شیر افضل مروت صاحب, جنہوں نے ایکچولی یہ ٹویٹ کی تھی, یہ جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں, یہ ٹویٹ کی انہوں نے اور اس میں ذکر کیا انہوں نے کہ جناب کسی غدار نے جو ہے وہ ساری چیزیں لیک کر دیں. غدار کا لفظ استعمال کیا. بعد میں جب یہ اتنا ڈیمیج ہو گیا تو ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے مروت صاحب نے جو ہے وہ ایکچولی دوبارہ ٹویٹ کیا, اپنی ان ٹویٹوں کو ڈیلیٹ کیا جو پہلے کی ہوئی تھی, اور انہوں نے کہا جی آئی ہیو بین ایڈوائزڈ بائی دا پارٹی لیڈرشپ ٹو ڈیلیٹ دا پوسٹ اینڈ لیو دا میٹر آف دا کمپرومائز پیپل ٹو چیئرمین پی ٹی آئی فار ڈیسیجن. I will delete the relevant post. Nonetheless, I had not named any individual and has thus no vicarious liability about speculations. تو مروت صاحب نے بھی, انہوں نے پی ٹی آئی میں آ گیا نا تو یو ٹرن مارنا پہنتا. پی ٹی آئی کے اندر 2 چیزوں کی بہت امپورٹنس ہوتی ہے, ایک آپ کو یو ٹرن مارنا آنا چاہیے, دوسرا آپ کو گالی دینی آنی چاہیے. یہ دونوں بڑی امپورٹنٹ چیزیں. تو مروت صاحب نے بھی جو ہے وہ یو ٹرن مار لیا. انہوں نے کہا کہ جی میں تو نہ ہی نہیں لیا, تو میں ٹویٹاں بھی ڈیلیٹ کرنا پیا. البتہ تحریک انصاف کی مرکزی قیادت نے عمران خان صاحب کے وکیل شیر افضل مروت صاحب کے بیان کا نوٹس لے لیا ہے, یہ بھی خبر ہے. اور پارٹی اعلامیہ کے مطابق شیر افضل مروت ایڈوکیٹ کے تاثرات کی مکمل چھان بین کا فیصلہ کیا گیا ہے. ترجمان کا کہنا ہے کہ پارٹی سیاست جدوجہد کے نازک ترین دور سے گزر رہی ہے. عمران خان کی منظوری سے کور کمیٹی فیصلہ سازی کر رہی ہے. قانونی ٹیم قائدین اور کارکنان کے حصول انصاف کے لیے کوشاں ہیں. شیر افضل مروت کو تاثرات کا اظہار پارٹی پلیٹ فارمز پر کرنا چاہیے تھا. شیر افضل مروت کے خیالات کو نجی تاثرات کے زمرے میں رکھ کر جائزہ لیا جائے گا. ایک تو پہلے تانوں وکیل نہیں لبدا پیا ہے, وکیل تانوں لبدا نہیں پیا, پیسے تہاڈے کول ہے کوئی نہیں کہ تسی چنگا جہا وکیل کر لو, اور جڑے 2-4 انہوں نے خلاف بھی تحقیقات شروع کر دے ہیں. اور بیچارہ شیر افضل مروت جو ہے کبھی وہ اینکروں سے لڑ رہا ہے, کبھی وہ ادھر بھاگ رہا ہے بیچارہ, کبھی وہ ادھر بھاگ رہا ہے. مطلب میں ان سے زندگی میں کبھی نہیں ملا, یہ مت سمجھے گا کہ میرا بھی پتہ نہیں کوئی کیس مروت صاحب کے پاس ہے. لیکن میں صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ اتنے سے وکیل ہیں, اتنے سے بیچارے وکیل ہیں. ایک وہ پنچوتا صاحب ہیں, نہیں حضرت پنچوتا صاحب, وہ بیچارے کبھی اٹک جیل بھاگتے ہیں, کبھی اس عدالت بھاگتے ہیں, کبھی اس عدالت بھاگتے ہیں. تو اور ایک یہ مروت صاحب ہیں, باقی ایک خواجہ حارث صاحب ہیں. اینے جو تھوڑے وکیل ہے انہوں نے بھی پھڈا پا لو تسی. خیر ایک جناب یہ معاملہ ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر کے مطابق جناب وہ جو اینکر پرسن ہے وہ میں ان کے بارے میں تو آپ کو بتانا ہی بھول گیا کہ کون سے سینئر اینکر ہیں جن کے لیے مشکلات کی گھڑی جو ہے وہ سٹارٹ ہو سکتی ہیں. تو ڈان نیوز نے بیسکلی یہ خبر دی ہے, اور وہ سینئر اینکر پرسن ہے جناب صابر شاکر صاحب. ڈان نیوز نے خبر دی ہے کہ حکومت نے صحافی صابر شاکر کے خلاف کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. سرکاری ذرائع کے مطابق صابر شاکر کے خلاف اسپیشل کمپلینٹ کے تحت ٹرائل چلانے کا پلان تیار کیا جا چکا ہے. صابر شاکر کا ریڈ نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. صابر شاکر کو پاکستان واپس لانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. وزارت داخلہ نے اس حوالے سے اقدامات کو حتمی شکل دے دی ہے. صابر شاکر پر لوگوں کو فوج کے خلاف اکسانے اور بغاوت کو ہوا دینے کا الزام ہے. صابر شاکر اس وقت بیرون ملک مقیم ہے. یہ ڈان نے یہ خبر رپورٹ کی ہے. اچھا, اب اس میں جو انٹرسٹنگ اینگل ہے وہ بلا کیا ہے, وزارت داخلہ نے یہ کارروائی شروع کی ہے. وزارت داخلہ رانا ثناء اللہ کے انڈر نہیں ہے, اب سرفراز بگٹی کے انڈر ہے, یعنی کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر ہے. اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ جیسے ہی آیا ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ صابر شاکر صاحب کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا جائے گا. تو یہ ابھی اعلان ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بہت فاصلہ ہے اس ساری چیز کے اندر. مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ ادھر بیٹھ کے وزارت داخلہ نے فیصلہ کیا تھا ادھر تو صابر شاکر صاحب نے جا کے پڑھ لیا. اس میں بہت لیگیلٹیز ہیں, بہت سے ایشوز ہیں جس کے تحت جو ہے وہ آپ کوئی کارروائی کر سکیں گے. لیکن یہ خبر ہے کہ سینئر اینکر پرسن صابر شاکر صاحب پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کوئی پروگرام تو کر بھی نہیں رہے, اور باہر سے اپنا یوٹیوب چینل کے اوپر کام کرتے ہیں.
تو ان کے خلاف جو ہے وہ یہ ایک خبر سامنے آئی. اس کے علاوہ ایک اور اینکر پرسن ہے وجاہت سعید خان صاحب, جن کے اوپر پیمرا کی جانب سے پابندی لگا دی گئی ہے کہ ان کے اوپر ان کی کوریج جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, وجاہت ہیز بین مائی ایکس کولیگ, ویسے تو صابر شاکر صاحب بھی میرے ایکس کولیگ رہے ہیں ایئر وائی کے اندر, وجاہت سعید خان صاحب اور میں ہم ڈان میں اکٹھے کام کر چکے ہیں. تو انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے لکھا کنفرمڈ the Indians will only talk to Pak if the PMLN is in power. Confirmed, the Emiratis are underwriting the move to take over Pakistan's strategic economic assets, example ports. Confirmed, the Emiratis and Indians are strategic partners. Confirmed, the Emiratis brokered Pakistan 2021 ceasefire with India, wanted trade normalization too, but Khan rejected. Confirmed, MBZ is mentoring Chief of Army Staff, has met, talked to him several times. Only HOS to talk to Chief of Army Staff since May 9. A thesis, Imran Khan's ouster and implementation of new suppressive hybrid regime is an Arab power move that was encouraged, even sought by India and its friends. Now discuss. Confirmed. Nawaz Sharif and Asif Ali Zardari are politically, personally and financially invested in UAE, a kingdom of Saudi Arabia. In fact, post-election scenarios designed and discussed between them were through meetings in UAE over several weeks these last few months, indicating the power UAE has over Pak's political dealings and future. اچھا, اب اس میں وجاہت جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کو نکالنے کے پیچھے ایکچولی متحدہ عرب امارات کا اور سعودی عربیہ کا بھی ہاتھ تھا, مطلب یہ وہ کہہ رہے ہیں. تو اور بھارت کی یہ خواہش تھی. تو بیسکلی مطلب میرے کپتان کے خلاف بھجن پورا جہان تھا. میرا ایک اکلیتا بیچارہ معصوم کمزور کپتان تے پوری دنیا دے خلاف ہو گئی سی. مطلب امریکہ وجاہت صاحب کے مطابق وہ متحدہ عرب امارات, سعودی عربیہ, بھارت, جنرل باجوہ اور اپنے یہ محسن نقوی صاحب, نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز, آصف علی زرداری, بلاول بھٹو, مولانا فضل الرحمان, اور مطلب جیڑا پنو لال ہے. مطلب سیدھی بات یہ جیڑا پا وہ آپ نے سوشل میڈیا پہ چڑھنا لال جیڑا پنو لال. مطلب دنیا جہان کی تھیوریز جو ہے نا وہ آ گئی ہیں بھائی جان, یہ بھی خلاف تھا, یہ بھی خلاف تھا, یہ بھی خلاف تھا, یہ بھی خلاف تھا, پوری دنیا خلاف تھی. بس کوئی نہیں تھا تو وہ خان اور خان کے کھلاڑی جو تھے وہ بس ساتھ. ٹھیک ہے, میں آئی ہیو رسپیکٹ وجاہت الاٹ, میں وجاہت کے میں صرف رپورٹ کر رہا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا, میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہوں گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.